الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ فاطمہ معصومہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی آقا ٹھیک ہے. انیس فاطمہ، گلشن جی زہرا، الحمد ہنا میم، فاطمہ زہرا، نسرین زہرا، نکھت آپ ٹھیک ہیں؟ روحی میم، ثانیہ زہرا، شیشما میم اور رئیس آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ اور آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جوہر، افنان، علی عباس، وسیم، ساحل آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ استاد اور علم و تعلیم کے بارے میں بات چل رہی تھی. علم اور تعلیم اور تعلیم اور کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. اسی میں بات آئی تھی ہماری استاد اور شاگرد کے جو فرائض ہیں وہ تین طرح کے ہیں. کچھ فرائض اور ذمہ داریاں وہ ہیں جو استاد اور شاگرد دونوں کو اوپر فرض ہیں. کچھ فرائض اور ذمہ داریاں وہ ہیں جو فقط استاد پہ فرض ہیں. کچھ فریضے اور ذمہ داریاں ایسی ہیں جو فقط شاگرد پر ضروری ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ان تینوں میں سے کون سی والی بات چل رہی تھی؟ جی وہ ذمہ داریاں، وہ فرائض، وہ فریضے جو استاد اور شاگرد دونوں میں ہونی چاہیے، دونوں کو ادا کرنی ہیں. ان میں سے جو بتائی تھی وہ پیچھے بتا چکے تھے. 8 چیزیں بتائی مشترکہ فرائض میں سے. اسی کا یہاں پہ خلاصہ یہ کیا تھا انہوں نے. تعلیم کی طرح جس کام سے بھی انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، ممکن ہے کہ وہی چیز انسان کو اس کے اصلی مقصد، اور انسان کا خلقت کا اصلی مقصد کیا ہے؟ قرب الہی ہے نا. انسان کی خلقت کا اصلی مقصد کیا ہے؟ قرب الہی، اللہ سے قربت ہے. جی تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے تعلیم ہے، اسی طرح ہر وہ کام جو انسان کو جس سے لذت ہوتی ہے، اسی طرح ممکن ہے کہ وہی چیز انسان کو قرب خدا سے دور کر دے. بھائی بہت سے کام ایسے ہیں جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، بعض ٹائم وہی چیزیں انسان اللہ کے قرب سے دور بھی کر دیتی ہیں. تعلیم سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، علم حاصل کرنے سے، لیکن یہی علم انسان کو خدا سے دور بھی کر دیتا ہے. کیسے؟ وہی بتایا کہ ریاکاری کے لیے ہو، کسی کو کتنے ایسے نیت خیر نہ ہو، یہ سب. لہذا علماء اور طلاب کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تعلیم میں جو زحمتیں اور مشکلات ہوتی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ تعلیم سے زیادہ مشکلات کسی چیز میں نہیں ہوتی. لہذا ان کے پیش نظر ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے طلاب اور علماء کو خدا پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. کیونکہ علم نور ہے، سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ میں بہت محنتی ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، پھر بھی مجھے علم کی نعمت نہ ملے، کیونکہ علم نور ہے. اور نور ہر ایک جگہ نہیں آتا ہے. جی نور اسی جگہ آتا ہے جہاں نور کو کی سما جانے کی اس جگہ کے اندر کیپیسٹی ہو. لہذا میرا نفس، میری نیت اگر گندی ہے تو گندگی میں نور کیسے آئے گا؟ علم نور ہے، لہذا تزکیہ نفس کو پاک و پاکیزہ کر کے تقوی کے ذریعے علم حاصل کرنے کے موقع ہمیں فراہم کرنا ضروری ہے. تبلیغ اور ہدایت کی ذمہ داری کی بنا پر، اور کیونکہ تبلیغ اور ہدایت کی ذمہ داری علماء پر ہے، لہذا انہیں اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے. سراپا انہیں اخلاق ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے. خداوند عالم پر توکل، بھروسہ اور اعتماد اور خلوص نیت کا یہ تقاضا ہے کہ علماء اور طلاب اپنی عزت نفس اور قناعت کے ذریعے لوگوں کے محتاج بن کر نہ رہ جائیں. قناعت کسے کہتے ہیں؟ جی نہیں معلوم آپ لوگوں کو قناعت؟ ایڈجسٹمنٹ. دیکھیے ایڈجسٹمنٹ ایک تو زبردستی کا ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، مجبوری والا. ایک یہ ہوتا ہے نہیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اتنے پہ اکتفا کیجئے، زیادہ کے چکر میں غلط ہاتھ پیر مت ماریے.
آپ کا دن بھر کا خرچ اگر 100 میں چل جاتا ہے تو 100 میں چلائیے، یہ نہیں کہ بلا وجہ کا فالتو خرچ کر کے اسراف کریں، فضول خرچی کریں، ٹھیک ہے؟ آئیے، اب وہ الگ بات ہے کہ ممکن ہے میری حیثیت 50 روپے کی ہے اور آپ کی حیثیت کیونکہ آپ کمانے والے بڑے لوگ ہیں مثلا، تو آپ کی مثلا 1000 روپے کی بھی، تو یہ نہیں ہے کہ میں 50 روپے میں کام چلا لے رہا ہوں دن بھر کا اور آپ 1000 میں چلا رہے ہیں تو میں قناعت کر رہا ہوں اور آپ اسراف کر رہے ہیں، نہیں، کیونکہ آپ کی حیثیت اتنی ہے، آپ کے لیے 1000 روپے قناعت ہے جی۔ یہ مت سوچئے گا قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مجبور کر دے، قناعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، قناعت کا مطلب یہ ہے بے قدر ضرورت پہ اکتفا کر لینا، جتنی اس کو ضرورت ہے اتنے پہ اکتفا کر لینا، زیادہ فضول نہ خرچی نہ کرنا۔ سمجھ میں آ گئی بات قناعت کی؟ اور ممکن ہے یہ قناعت بے قدر ضرورت، میری 100 روپے ضرورت ہو، آپ کی 1000 روپے ضرورت ہو، فلاں کی مثلا 2000 روپے ضرورت ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا میں قناعت کروں آپ نہیں کر رہے۔ آئیے، لہذا قناعت پسند ہونا چاہیے، ورنہ جب یہ قناعت کا دامن انسان سے چھوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اور وہ غلط جگہ بھی پہنچتا ہے، مال کمانے کے چکر میں، مال حاصل کرنے کے، اپنی ضرورتیں، میرا کام، میرا موبائل سمپلی 8000 روپے والا، 10000 والا، 15 والے میں کام چل سکتا ہے، لیکن کیونکہ میرے دوستوں پہ آئی فون ہے اور مجھے تو آئی فون چاہے، میری حیثیت اتنی نہیں ہے اور میں ہاتھ پیر مار کے کچھ بھی کر کے آئی فون خریدنا چاہوں تو یہ فضول خرچی میں آ جائے گا جی۔ جی لہذا قناعت ہونی چاہیے قول اور فعل میں یکسانیت کے لیے، قول اور فعل انسان کی جو باتیں ہیں اور اس کا جو پریکٹیکل ہے اس میں ایک تائی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ میری باتیں کچھ ہیں عمل سے میرے کچھ اور ظاہر ہو رہا ہے۔ ضروری ہے کہ علماء اور طلاب ظاہری اعتبار سے بھی دینی اقدار کا خاص خیال رکھیں، دینی جو باتیں ہیں ان کا خاص خیال رکھیں، خالی یہ نہیں ہے کہ کہاوت مشہور ہے کہ دوسروں کو بتائے مسئلے خود بجائے تسلے جی، تو خیال رکھیں نماز کا پابند، خالی یہ نہیں کہ نماز کا پابند ہو، اول وقت نماز کا پابند ہو، روزے رکھتا ہو، یہ سب خیال رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ سوالات ہیں وہ انشاءاللہ کسی دن بیٹھ کے تھوڑے تھوڑے کر کے نشان لگائیں گے۔ آج چھٹا درس شروع ہوتا ہے، استاد اور شاگرد کے جو فرائض چل رہے تھے اس کے بارے میں درس ہمارا چل رہا ہے، تو ان میں سے 3 طریقے کے تھے نا علماء اخلاق نے جو بتائے ہیں فرائض، وہ 3 طرح کے، استاد و شاگرد دونوں کے، استاد کے شاگرد کے، تو ہم نے استاد و شاگرد دونوں کی ذمہ داریاں پڑھنی، آج استاد کی ذمہ داریاں بتائیں گے۔ آج آپ سب لوگ کان کھڑے کر کے سنیں گے کہ دیکھیں کہ یہ ان لوگوں میں جن سے ہم لوگ پڑھتے ہیں ان میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا بولیے یا نہیں پائی جاتی جی۔ استاد اور شاگرد کے جو مشترکہ آداب اور فرائض، یعنی مشترکہ یعنی جو دونوں میں مشترک ہیں، دونوں میں پائے جانے چاہیے، ان کی آداب اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے کے بعد، جانکاری حاصل کرنے کے بعد، اب آئندہ دروس میں، آئندہ درسوں میں آپ استاد اور شاگرد کے خصوصی استاد کے اور خصوصی شاگرد کی وظائف، وظیفے، ذمہ داریاں اور فرائض سے واقفیت حاصل کریں گے۔ شہید ثانی زین الدین نام ہے ان کا، شہید ثانی نام سنا ہے کبھی شہید ثانی کا؟ نہیں جی، شہید ثانی آپ لوگوں نے شاید نہیں پتا، طلاب جو مولوی پڑھتے ہیں، مولویت پڑھتے ہیں، وہ ضرور جانتے ہوں گے۔ لما شہید اول کی ہے مین، اور اس کی جو شرح ہے وہ شہید ثانی کی ہے، اور لما جو مین عبارت ہے وہ قید خانے میں، شہید اول نے جیل میں تھے، قید خانے میں تھے جی، انہوں نے اپنے خون سے زندان کی دیواروں پہ لکھی تھی۔ لما فقہ کی احکام کی کتاب ہے، بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، اجتہادی کتاب ہے، اس کی شرح پھر شہید ثانی نے لکھی، اور بھی بہت سی کتابیں شہید ثانی، بہت قربانیاں دی ان لوگوں نے، بہت علمی کام، انہی کی شہید ثانی کی ہی کتاب ہے آداب المتعلمین وغیرہ، انہوں نے کہ استاد و شاگرد کے، شاگرد کی کیا ذمہ داری ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ ایک انہوں نے شہید ثانی نے ایک استاد
اور معلم کے فرائض اور ذمہ داریوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. کون سے؟ خود اپنے بارے میں معلم کی کیا ذمہ داریاں ہیں. نہیں دیکھیے، پہلے تو تعلیم و تعلم کے فرائض کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا علماء نے. کون کون سے؟ استاد و شاگرد کے مشترک، استاد کے خاص فرائض ذمہ داریاں اور شاگرد کی خاص ذمہ داریاں. خود استاد کی جو ذمہ داریاں وہ بھی 3 طرح کی ہیں. شہید ثانی نے استاد کی جو ذمہ داریاں ہیں کہ استاد کو جو کام انجام دینے ہیں اس پہ ضروری ہے، وہ خود 3 طرح کے ہیں. نمبر 1، کچھ وہ باتیں جو اپنے بارے میں استاد کو خیال کرنا ہے، اب ذمہ داریاں ہیں. دوسرا، شاگردوں کے بارے میں معلم کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تیسرا، کلاس میں معلم کی کیا ذمہ داریاں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. انما فاتح میں سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ استاد کی خود جو ذمہ داریاں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. خود اپنے بارے میں ذمہ داریاں، شاگرد کے بارے میں ذمہ داریاں، کلاس میں ذمہ داریاں. نمبر 1، اپنے بارے میں جو استاد کے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب یہ انسان علم حاصل کر لے، سیکھ لے، اس کے بعد جس شخص کے دل و دماغ میں بھی مدرس، ٹیچر اور استاد بننے کا شوق اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ مجھے پڑھانا ہے، اسے سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو تعلیم دینا چاہتا ہے اس موضوع کے بارے میں، اگر کوئی انسان اخلاق پڑھانا چاہتا ہے، کوئی انسان فقہ پڑھانا چاہتا ہے، کوئی انسان ادبیات عربی گرامر پڑھانا چاہتا ہے، کوئی انسان پرشین پڑھانا چاہتا ہے، کوئی انسان علم کلام پڑھانا چاہتا ہے، کوئی انسان فلسفی پڑھانا چاہتا ہے، فلسفہ پڑھانا چاہتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی پڑھانا چاہ رہا ہے، جو موضوع، جو سبجیکٹ پڑھانا چاہتا ہے، اس موضوع کے بارے میں پہلے خود اچھی طرح مہارت حاصل کر لے. چنانچہ جب تک اپنے کسی استاد کے سامنے وہ اپنی صلاحیتوں کو خوب نہ پرکھ لے، اپنے استاد کے سامنے جب تک وہ اس سبجیکٹ کے بارے میں اپنے آپ کو پرکھ نہ لے اچھے سے کہ میں کیسا ہوں، اس طرف قدم آگے نہ بڑھائے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر 10-20 سبجیکٹ پڑھے ہیں تو ایک سبجیکٹ میں میں میڈیم تھا، ٹھیک ہے، خود مجھے محنت بہت کرنی پڑتی تھی تب جا کے، لیکن اس قابل میں، مثال کے طور پر اپنے آپ کو یہ مانوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں دوسروں کو سمجھا سکوں، کیونکہ خود مجھے ڈاؤٹس ہیں اس میں، لہذا اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. وہ سبجیکٹ جس میں مہارت ہے وہ، ورنہ چادر سے زیادہ پیر پھیلانے سے اسے خود ہی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المتشبع بما لم یعطا کلابس ثوب زور. جسے کوئی چیز نہ ملی ہو اس سے متعلق اپنے آپ کو سیر اور بے نیاز ظاہر کرنے والا. جیسے میرے پاس فلاں سبجیکٹ کا اتنا علم نہیں ہے لیکن میں یہ ظاہر کروں کہ مجھ میں ہے، ظاہر کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، میں ہے میرے پاس یہ چیز، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی نامناسب لباس اپنے اوپر زبردستی چڑھا لے. جی، مثال کے طور پر میں اگر آپ کو اصول پڑھانا چاہوں اور میں خود نہیں اتنا اچھا پڑھا ہوا اس کو، اور میں یہ ظاہر کروں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہے جیسے کوئی لباس، نامناسب لباس زبردستی چڑھا لیا ہو. دوسری بات کیا خیال رکھنی ہے؟ اس شخص کو تعلیم دے، اسے پڑھائے جو واقعاً اس کا اہل ہو، واقعاً وہ اس کو پڑھنے کے قابل ہو، اسے پڑھائے. اور علم کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہو. علم کو وہ انسان جسے میں پڑھا رہا ہوں یا آپ پڑھائیں اسے، جسے آپ پڑھا رہے ہیں تو اسے دیکھیں کہ وہ علم کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا بس ایسے ہی، ورنہ اس علم کی کوئی اہمیت نہ رہے گی. اگر سامنے والے کو جسے آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں اسے اگر علموں کی قدر و قیمت ہی نہیں معلوم، اس کو علم کو قدر و قیمت کو کی نگاہ سے ہی نہیں دیکھتا علم کو، تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا، اہمیت ہی نہیں رہے گی. گزشتہ جو علماء ہیں، جو پرانے علماء ہیں، گزرے ہوئے علماء ہیں، اپنے شاگردوں کے گھر جا کر انہیں تعلیم دینے کو اپنی توہین سمجھتے تھے. اور یہ آج بھی اگر ہمیں دیکھا جائے تو یہ غلط ہے. کبھی بھی جیسا کہ آج کل ٹیوشن پڑھاتے لوگ ادھر سے ادھر، گھر سے گھر پھر رہے ہیں،
पुराने उलमा इसको तौहीन समझते थे। क्यों? आपको कद्र और कीमत मालूम होनी चाहिए ना इल्म की। आप आइए यहां, आप आइए यहां, पता तो लगे आपको इल्म की कद्र और कीमत है। लेकिन आजकल जो ये लोग कर रहे हैं, इससे क्या जाहिर हो रहा है, और जाहिर क्या हकीकत भी यही कि पैसों के लिए इधर से उधर ट्यूशन पढ़ाते फिर रहे हैं। अगर उनका जैसे मकसद प्यासा जो है वो पानी जी के पास जाता है, पानी प्यासे के पास नहीं जी आता जी है, वही बात। इसीलिए उलमा अखलाक ने कहा है कि भाई जिसे आप सिखा रहे हैं उसे इल्म की कद्र और कीमत पता होनी चाहिए। और कद्र और कीमत का पता कैसे लगेगा? कैसे पता है? वो आएगा, टाइम निकाल के आएगा, कैसे भी करके आएगा। आइए, आप आइए। नहीं, एक तो पुराने उलमा किसी को घर घर जाकर पढ़ाने को अपनी तौहीन समझते थे, और इसीलिए शागिर्दों को अपने घर बुलाया करते थे कि आपको कद्र और कीमत मालूम होनी चाहिए इल्म की, कि इल्म कैसे हासिल होता है, इल्म की क्या कद्र है, क्या कीमत है। जी, हमारे जिस मदरसे में हम पढ़े हैं, नौगावा सादात जामिअतुल मुंतज़र, जब यहाँ हम पढ़े हैं तो इनके जो बानी हैं पहले सलमान हैदर आबदी साहब, बड़े नेक बाखलाक बाकिरदार, खुदा उन पर उनकी कब्रों पर बरकत नाजिल करे, वो और अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब कुम में एक साथ थे। वो और अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब, आप अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब की कुरान देखिएगा जी, कुरान देखिएगा, उसके मुकदमे में ये वाकया उन्होंने लिखा है कि ये पढ़ाई के इतने शौकीन थे दोनों कि एक उस्ताद का पीछा काट लिया इन्होंने। जो कहते हैं ना पीछा घेर लेना, कि हमें फला सब्जेक्ट पढ़ना है, आप पढ़ा दीजिए। उनके पीछे पड़ गए, जब भी देखा वो बेचारे टाले जा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ऐसे बाज नहीं आएंगे। कड़ाके की सर्दियां, बर्फ पड़ता था, वहां कुंभ में पड़ता है जब सर्दियों में, तो पानी की टंकी में पानी भी जम जाता है, वुजू करने के लिए भी बर्तनों में वो करके बर्फ तब पिघला के वुजू करना पड़ता है। ठीक है, उन सर्दियों में इन्होंने सोचा कि इन्हें टालने के लिए पता है क्या किया? नमाज सुबह से 1 घंटे पहले पढ़ाऊंगा, अगर आ सकते हो तो आ जाइयो, वो भी हरम में, शहजादी मासूमा कुंभ के हरम में। तो उन उस्ताद ने क्या सोचा था कि जब नमाज सुबह से 1 घंटे पहले का वक्त ये समझेंगे, आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, टालने के लिए कह दिया। अगले दिन देखा तो दोनों मौजूद थे वहां। जी, आवाज आ रही है? जी जी, अगले दिन हरम में देखा तो दोनों मौजूद थे नमाज सुबह से 1 घंटे पहले। तो इल्म जिसे हम पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसे इल्म की कद्र कीमत, तब जाकर ऐसे लोग बनते हैं, अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब, सलमान हैदर साहब। जी जी तो देखिए, ये होते हैं इल्म की कद्र कीमत जानने वाले लोग, तब जाके इल्म सीखता है इंसान, हकीकत में आलिम बनता है। लेकिन हमें कोई कह दे कि आ जाना, तो ऐसे टाइम में जो हमारी फरागत का खालीपन का टाइम है, हम जब ना जाएं, बहुत से लोग हैं नहीं। लिहाजा पुराने जमाने के लोग तौहीन समझते थे कि घर घर जाके पढ़ाए, आपको इल्म की कद्र कीमत मालूम होनी चाहिए। आप मत कहिएगा कि हमें नहीं मालूम है, आपको मालूम है, वरना आप इतने सवेरे सवेरे ये ऑनलाइन ना आते अगर आपको इल्म की कद्र कीमत मालूम ना होती। आपको मालूम है माशाअल्लाह। ठीक है, गुज़श्ता उलमा ये तौहीन समझते थे, वो अपने घर बुलाया करते थे, क्योंकि अगर उस्ताद अपने शागिर्द के घर जाएगा तो उससे शागिर्द की निगाह में उस्ताद का, और यहां तक के खुद उस इल्म की कोई कद्र कीमत ही नहीं रह जाएगी। उस इल्म की ना तो उस इल्म की कोई कद्र कीमत रहेगी, ना उस उस्ताद की। इसीलिए इस्लाम में तालीम हासिल करने के लिए हिजरत करने का हुक्म दिया गया है। कुरान क्या है? फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन, जी, हर फिरके, हर ताइफे में से एक गिरोह क्यों कूच नहीं करता? कूच करो, ले तफक्कहू फिद्दीन, ताकि दीन में तफक्कुह हासिल करें, और अपनी कौम को डराएं जब वो पलट के आए। डराएं मतलब उन्हें समझाएं, पढ़ाएं, लिखाएं। लिहाजा रिवायात में सब जगह, ठीक है, इल्म के लिए हिजरत करने का हुक्म दिया गया है। आप देख लीजिए रसूल अकरम की हदीस है, उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। चीन का मतलब ये नहीं कि चीन में तालीम बहुत ही नहीं, चीन मतलब उस जमाने में बहुत सख्त और दूर का सफर माना जाता था वहां से, इसलिए भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है चीन में वाकई उस जमाने में काफी इल्म रहा हो, आज भी है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। लिहाजा इल्म जहमतों में है, इल्म जहमतों और मशक्कतों में है।
کیونکہ علم وہ دولت ہے جس کے لیے سفر اور غریب الوطن ہونا، بے وطن ہونے کی مشکلات اور زحمتوں کو برداشت کرنے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غریب الوطنی کو سب سے بڑی مصیبتوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، پہلے بھی ہم نے یہ بیان کیا ہے، اور دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے، میں نے بھی میرے ساتھ بھی ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، جیسے میں ایران سے آتا تھا یا وہاں انڈیا میں جب پڑھتا تھا، جب چھٹیوں پہ گھر رہتا تھا، تو بہت سے لوگ آ کے کہتے تھے مولانا یار ہمیں پڑھا اردو سکھانے آ جایا کیجیے گھر پہ۔ میں نے کہتے نہیں بھائی میں نہیں آؤں گا، آپ کو آنا ہے یہاں آئیے، میں نہیں آؤں گا، میری شان کے خلاف ہے جی۔ تو پڑھنا ہے، علم کی قدر و قیمت، اگر تمہیں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، واقعاً آپ کو شوق ہے، آپ یہاں آئیے۔ 3، پہلے بھی ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر شخص کو عمل کرنے کی نیت سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو پہلے نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں سیکھوں گا تو عمل کروں گا اس پر، لیکن شاگردوں کی بنسبت علم پر عمل کرنے کے بارے میں استاد کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ استاد کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کر کے دکھائے، عمل کرے، تاکہ جسے پڑھا رہا ہے اس پر یہ اثر پڑے، کیونکہ استاد اور شاگردی ایک ایسا رشتہ ہے جو روح سے رکھتا ہے، روح سے تعلق ہے استاد اور شاگرد کا۔ جیسے ماں باپ سے روحانی رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ سے تو چلو جسمانی بھی ہوتا ہے جی، لیکن استاد سے روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ ماں باپ سے جسمانی رشتہ ہوتا ہے، لیکن استاد سے روحانی رشتہ ہوتا ہے، اور روحانی رشتے کو زیادہ بڑا رشتہ کہا گیا ہے جی۔ لہذا جب روح کا رشتہ ہے تو آپ کے اندر کیا سوچتے ہیں، کیا آپ کے عقائد ہیں، کس طریقے کی آپ کی فکر ہے، آپ بھلے ہی کبھی اپنے شاگرد پہ ظاہر نہ کریں کہ میری فکر کس ٹائپ کی ہے، لیکن وہ فکر آپ کے شاگرد میں آ جائے گی، یاد رکھیے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی جگہ پر غلط سوچ کے عالم، مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، ان کی سوچ بہت بری ہے، لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کی انہوں نے، لیکن وہاں کے پڑھے ہوئے سب کی فکر ایک سی ملے گی آپ کو۔ کیوں؟ کہ وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ روحانی ہوتا ہے۔ آپ اپنی فکر کبھی ظاہر مت کیجئے کہ میں کس بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں، یا کس بارے میں کیا سوچ رکھتا ہوں، کس عالم کے بارے میں میری کیا سوچ ہے، کس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں، میں کبھی ظاہر نہ کروں، خود بخود وہ شاگردوں میں آ جانی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی یہ رشتہ روح کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، روحانی رشتہ جی۔ چلیے، لہذا استاد کا پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ، کیونکہ اگر استاد خود اپنے علم پر عمل نہ کرے گا تو پھر استادی کے فریضے کو بخوبی انجام نہیں دے سکتا وہ، اور اس کی یہ بے عملی کو دیکھ کر خود اس کے شاگرد ہی اس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ وہ آپس میں یہی کہیں گے شاگرد کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے استاد کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس بات کی کوئی، جبکہ وہ سب سے اہم باتوں میں سے تھی، لیکن کیونکہ استاد اس پہ عمل نہیں کرتا، ڈھیل چھوڑتا ہے، اس شاگرد بھی یہی کرنے لگے گا۔ اسی بات کی طرف قرآن مجید نے ان الفاظ میں توجہ دلائی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول چکے ہو، اپنے آپ کو بھول گئے، دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو۔ کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی کیا اپنے آپ کو نیکیوں کا حکم نہیں دیتے، خود نیکی کیوں نہیں انجام دیتے جی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کریمہ، کون سی آیت کریمہ ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے فقط، انما ہے یہاں پر، انما یعنی فقط، حصر کے لیے آتا ہے، انما سن رہی ہیں جی، آگا سن رہے ہیں۔ انما فاطمہ ادھورا ہے، فقط فاطمہ کیا، انما فاطمہ معصومہ، فقط فاطمہ معصومہ ہیں۔ اب یہ کہیے گا اور بھی تو امام معصوم ہے، میں نے معصوم نہیں کہا، معصومہ کہا ہے، لیڈیز میں آ رہی ہے، معصومہ لیڈیز کے لیے، انما فاطمہ، اس لیے میں آپ کو انما فاطمہ معصومہ کہتا ہوں کہ فقط فاطمہ معصومہ ہے، یہ پورا جملہ ہوا، انما فاطمہ یعنی فقط فاطمہ، یعنی کیا، تو انما حصر کے لیے آتا ہے، اللہ کے بندوں میں سے فقط
علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور کوئی نہیں ڈرتا. تو لیکن اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں صرف صاحبان معرفت علماء ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. اس آیت کے بارے میں چھٹے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے اس آیت کے ذیل میں؟ من صدق فعلہ قولہ، جس انسان کا پریکٹیکل فعل عمل اس کے قول کی تصدیق کرے، کہ جو اس کے عمل سے ظاہر ہو کہ جو یہ بات کہتا ہے ایسی اس کے مطابق ہو. وَمَن لَمْ يُصَدِّقْ قَوْلُهُ فِعْلَهُ، یعنی وہ انسان کہ جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق نہ کرے وہ عالم نہیں ہے. یعنی جس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہو وہ واقعی عالم ہے. انہوں نے جو کہا، خدا نے جو کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے فقط علماء ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا آپ نے. تو کون ہے عالم؟ وہ ہے کہ جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے، یعنی اس کے عمل سے، جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کے عمل سے پتہ لگنی چاہیے کہ ہاں جی یہ جو بات ہے اس کی یہی اس کا عمل پہ انجام دے رہا ہے. لیکن جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق نہ کرے وہ عالم نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی آقا. بات اچھی تھی؟ بہت اچھی. جی آقا بہت اچھی. چلیے باتیں اچھی تھیں، لیکن کیا میں سمجھا پایا؟ جی بالکل آقا. جی. خدا حافظ.